الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں اور ان میں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ انسانوں میں سب سے بہترین انبیاء کی جماعت ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے ان صحابہ کو جو بیت رضوان بیت شجرہ میں سے 1700 کی تعداد، ان میں سب سے بہترین اصحاب بدر 313، اور ان میں سب سے بہترین عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں نام لے کر حضور نے جنت کی بشارت دی، اور ان میں سب سے اعلیٰ خلفائے راشدین 4 نام، اور ان میں سب سے بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں حضرات وزیر اور مشیر کی طرح رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر جبرائیل اور میکائیل اور زمین پر ابو بکر و عمر، یہ میرے وزیر و مشیر ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ پکارا اللہ اکبر، سارے صحابہ نے مل کر نعرہ لگایا اور مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اللہ اکبر کے نعرے سے۔ آسمان سے جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی حضرت عمر کے اسلام لانے پر۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ باقی صحابہ مرید پیمبر ہیں، عمر مراد پیمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہم اید الاسلام بعمر، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں صرف حضرت عمر کا نام لکھا، اور جو مشہور روایات ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک، اور کہا کہ آسمانوں پر فرشتے خوش ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ چلے گئے۔ دار ارقم میں پہلے چھپ کر عبادت ہوتی تھی، دار ارقم میں تھے، ایک طرف حضرت عمر ایک طرف حضرت حمزہ، بیت اللہ لے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر سے پہلے ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم بیت اللہ کے گرد حلقہ لگا کر بھی بیٹھنے لگے۔ مکہ کے 7 اور مدینہ کے 10 سال 17 سال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم میں 27 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے زمین پر مشورہ دیا، آسمان سے اللہ پاک نے وحی نازل کی، اس مشورے کو اللہ پاک نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوح محفوظ میں محفوظ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مراد اور منشا تک پہنچ جاتے تھے، اور زمین پر وہ مشورہ دیتے تھے جو عرش پر اللہ رب العزت کا ہوا کرتا تھا، ان کی مرضی اور منشا ہوا کرتی تھی۔ پردے کا مسئلہ، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے کا مسئلہ، بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینے کا مسئلہ، اور اس طرح کی کئی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اتارا، اور وہ اللہ پاک کی مرضی اور منشا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، بطور محاورہ کہ ایسا عدل اور انصاف تھا۔ حضرت عمر فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مرے گا تو قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر اور آواز لگا رہے ہیں یا ساریت الجبل، اللہ نے ہوا کے ذریعے آپ کی آواز وہاں تک پہنچائی۔ دریائے نیل کو آپ نے خط لکھا اور اس کے ذریعے وہ جو ہر سال بند ہو جاتا تھا جاری ہوا، آج تک بند نہ ہوا۔
بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے والا عمر، جس کے ایمان لانے پر نعرہ تکبیر بلند ہوا، عمر جس پر آسمان کے فرشتے خوش ہوئے، عمر جس پر جبرائیل مبارکباد کا پیغام لائے، عمر جس کے بعد بیت اللہ میں نماز شروع ہوئی، عمر جو عدل کا بادشاہ، عمر جس کے مشورے پر قرآن کی 27 آیات اتری، عمر جسے دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ جائے، عمر جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا، وہ عمر۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے حکمران جنہوں نے پوری مملکت کو صوبوں میں تقسیم کروایا، مردم شماری کروائی، کنویں کھدوائے، راستے بنوائے، 4000 مساجد بنوائیں، آئمہ کا تقرر کیا اور وہاں پر مؤذنین کا تقرر کیا، رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل کا انتظام کیا، فوجی چھاونیاں بنائیں، فوجیوں کی چھٹی کا نظام مقرر کیا، ڈاک کا نظام شروع کیا، لوگوں کے لیے نومولود بچے کے لیے وظائف شروع کیے، بزرگوں کے لیے پینشن یا وظائف کا انتظام کیا، صحابہ کے وظیفے ان کے بقدر کہ یہ اصحاب بدر ہیں ان کا وظیفہ یہ ہے، یہ اصحاب شجرہ ہیں ان کا وظیفہ یہ ہے، فلانے کی فلاں خصوصیت ہے ان کا وظیفہ یہ ہے، یہ اہل بیت ہے ان کا وظیفہ یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22,51,030 مربع کلومیٹرز تک اسلامی سلطنت کا دائرہ کار پھیل چکا تھا، اور وسیع و عریض فتوحات کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں کفار کہتے ہیں، جن کے بارے میں کفار کہتے ہیں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، دنیا میں صرف اسلام ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدل انصاف کرتے تھے اور دنیا پر ان کا رعب اور دبدبہ تھا، اور کچی اینٹ کا تکیہ لے کر سو جاتے تھے۔ حکمتا فعدلتا فنمت یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com